ونسلم علی رسولک الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ہجری کا جو معاہدہ تھا، 7ویں ہجری کے اندر مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر 7 ہجری کے اندر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ہے، یعنی خیبر کا مارکہ پیش آیا تھا۔ اب خیبر کے مارکے کے اندر اختلاف ہے، جیسے کل میں نے بیان کیا تھا۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ 6 ہجری میں پیش آیا یا 7 ہجری میں؟ تو اس میں 7 ہجری کا قول ہے، اس لیے میں اس کو 7 ہجری کے تحت بیان کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان کی رخصتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سن میں ہوئی۔ اور ایک واقعہ پڑھتے ہیں نا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تھا تو سورج روک دیا گیا۔ یہ واقعہ 7 ہجری میں پیش آیا، اس کی تفصیل لیتا ہوں میں آگے۔ گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، یہ خیبر کے موقع کے اوپر کیا گیا تھا۔ اسی سال کے اندر غزوہ ذات القرا بھی ہوا اور فتح فدق بھی ہوا۔ یہ ساری تفصیل ہے جو 7 ہجری کے اندر واقع میں آئی۔ اب جس سے میں گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنگ خیبر کا واقعہ، کہ یہ اہم واقعہ ہے جو 7 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل اس طرح لیں، جب خیبر کی بات کی جاتی ہے نا، جو خطبہ سے ہم سنتے ہیں، خطبہ کی گفتگو سننے کے بعد ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے نا بات، وہ یہ آتی ہے کہ خیبر ایک قلعہ تھا، اس میں لڑائی ہوئی، صحابہ 2-3 بار گئے اور ان سے وہ فتح نہیں ہوا، پھر مولا کائنات کا انتخاب کیا گیا اور آپ گئے اور آپ نے وہاں اس قلعے کو فتح کر دیا۔ یہی تصور ہے نا، یہ تصور غلط ہے، آج کے بعد اس کو دیکھ لیں۔ خیبر کے اندر مختلف قلعے تھے، ہاں وہ جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا وہ خیبر کا قلعہ ضرور تھا، لیکن صحابہ کرام جو تھے، کئی صحابہ نے اس مقام پر قربانیاں دی، وہ شہید ہو گئے۔ مختلف چھوٹے چھوٹے جو قلعے تھے وہ انہوں نے ہی فتح کیے تھے۔ لہذا یہ والی بات کرنا کہ صحابہ کرام سے خیبر کے اندر کوئی قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، یا خیبر کا صرف ایک قلعہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یہ بات تحقیق سے بالکل خالی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جانثاران مصطفیٰ جائیں اور ان سے کچھ نہ ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے، وہ جو قلعہ جس کا نگہبان مرحب، جس کو مرحب کہتے ہیں اردو میں آپ لوگ، جس کا نگہبان وہ تھا، وہ قلعہ مشکل تھا، وہ بہت اینڈ میں فتح ہوا اور وہ مولا کائنات کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جو خیبر کے اندر تھے۔ یہ دیکھیں نا، فدق کا جو معاملہ تھا یہ بھی تو خیبر کا حصہ ہی تھا۔ تو مختلف چھوٹے قلعے تھے چند جو صحابہ کرام نے جا کے فتح کر لیے تھے، لیکن ایک قلعہ خیبر کے قلعوں میں سے جو مرحب کے تحت، یعنی مرحب کے تحت تھا۔ مرحب ایک پہلوان تھا، بڑا شاذور آدمی تھا، اور یہودی بڑا فخر کرتے تھے کہ جب تک یہ ہمارا رہبر ہے نا، کوئی ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا دوسری طرف ذوالفقار حیدری بھی ہے، دوسری طرف رب کے شیر بھی ہیں، جب وہ آئیں گے تو حرف آخر ہو جائے گا کام۔ یہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس کی تھوڑی تفسیر اس طریقے سے ہے کہ محرم میں غزوہ خیبر کا مارکہ ہوا۔ ایک قول کے مطابق یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ خیبر کے اندر بہت سے مختلف قلعے بنے ہوئے تھے۔ مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے بھی اسی کو اپنا ڈیرا بنا لیا تھا۔ اب مدینہ سے جلا وطن کون سے لوگ ہوئے تھے؟ بنو نذیر کے لوگ ہوئے تھے، بنو قریظہ کے لوگ ہوئے تھے۔ وہ لوگ آ گئے خیبر میں، خیبر کے قلعوں میں آ کر ان کے ساتھ ہو گئے، اور ظاہر ان کی تعداد بڑھ گئی، اور ان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ نفرت تو تھی۔ اب وہ آ کر خیبر کے لوگوں کو کہنے لگے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بدلہ لیں گے۔ وہ بھی ادھر آ گئے، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ کئی حملے کیے انہوں نے، چھوٹے چھوٹے۔ شدید نقصان اٹھانے کے باوجود یہودیوں کو چین نہ آیا، بلکہ ان کے انتقام کی آگ مزید بھڑک گئی۔ وہ ایک بار پھر مدینہ شریف پر حملے کا منصوبہ بنانے لگے اور قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کیا۔ اب قبیلہ غطفان جو تھا
یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، لہذا خیبر کے یہودی جن کے اندر بنو نذیر کے، بنو قریظہ کے لوگ بھی آ گئے تھے، یہودی جو مدینہ سے نکالے گئے، انہوں نے جا کے بنی غطفان کے ساتھ جا کر بات چیت کی اور کہا آپ ہمارا ساتھ دیں، مسلمانوں کے ساتھ ایک لڑائی لڑنی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک زبردست فوج تیار کر لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا تو آپ 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ آپ نے غطفان اور یہود کے درمیان وادی رجیع میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد نہ کر سکے۔ ایک طرف خیبر تھا، ایک طرف غطفان کا قبیلہ بیٹھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1600 صحابہ کا لشکر لے کے جا کے دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب جب مسلمان آ گئے تو اب غطفان کے لوگوں کے اندر وہ جرت نہیں تھی کہ وہ جائیں اور جا کے یہودیوں کی مدد کریں۔ اب یہودی جو ہے نا مسلمانوں کا بالکل سامنے آ گئے، اور پھر یہ واقعہ خیبر جو ہے یہ پیش آیا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً اس وقت 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ جو تھا وہ قاموس تھا، اس کا سردار مرغب تھا۔ اب یہ تفصیل میں لے کے آ رہا ہوں۔ خیبر کے مختلف قلعوں کے اندر جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اس کا نام تھا قاموس قلعہ۔ اس کا نگہبان، اس کا بڑا جو تھا وہ مرحب پہلوان، جو عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ ایک بندہ جو ہے نا یہ 1000 بندوں کے ساتھ نپٹ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہودی اب مبالغہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے بارکیف، وہ سمجھتے تھے کہ یہ 1000 بندوں کو تحقیق کر سکتا ہے، اتنا وہ پہلوان اور شاذور، اتنا طاقتور آدمی تھا۔ اب کہتے ہیں سب سے پہلے قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی، خیبر کا قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ شہید ہوئے۔ دیکھیں یہ بھی تو حضور کے صحابی تھے نا، اور یہ خیبر میں لڑ رہے تھے، لیکن قلعہ آخر کار فتح ہو گیا۔ یہ بھی خیبر کا قلعہ تھا، محمود بن مسلمہ یہاں شہید ہوئے تھے، اور یہ قلعہ فتح ہوا تھا۔ پھر اسی طرح خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہو گئے۔ کون کر رہا تھا یہ خیبر کے قلعے فتح؟ بھائی یہ جو لشکر جا رہے تھے یہی کر رہے تھے، مختلف چھوٹے چھوٹے جتنے بھی قلعے تھے وہ جا کر فتح کر رہے تھے۔ جب سارے قلعے ادھر ادھر سے فتح ہو گئے اور ایک قلعہ رہ گیا، اور وہ قلعہ قاموس تھا، یہ خیبر کا بڑا قلعہ تھا، اس کا نگہبان مرحب کہہ لے پہلوان جو تھا وہ یہاں کا بڑا تھا۔ تو مشکل پیش آئی، تو اس کے اوپر صحابہ کرام کئی بار گئے اور اس کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، جیسے انہوں نے خیبر کے دیگر قلعوں کو فتح کیا، پر یہاں پر چونکہ فوج بہت زیادہ تھی تو مسلمانوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کر کے آئے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میں اسی سے وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو وہ تو اس وقت خیبر میں تھے ہی نہیں، وہ تو مدینہ پاک میں تھے، پھر وہاں سے وہ مدینہ پاک میں آئے، ادھر صحابہ خیبر میں لڑ رہے تھے، ادھر مولا کائنات مدینہ پاک سے خیبر میں آ گئے۔ اور کیا ہوا کہ آپ کو آشوب چشم تھا، آپ کی آنکھیں بہت دکھ رہی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو جنگ کو فتح کر کے آئے گا۔ میں اس حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ ریکارڈ میں آ جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کو حضرت سہل بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے موقع پر بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی علم یعنی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ عنایت فرمائے گا۔ راوی فرماتے ہیں رات کو لوگ یہ سوچتے رہ گئے کہ دیکھیے علم کل کس کو ملتا ہے۔ اب یہ جو لوگ صحابہ سوچ رہے تھے ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا پکڑا دیا فتح اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ حضور کے منہ سے نکل گیا۔ تو ماننا جائے گا کہ جو منہ سے حضور کے نکلے وہ ہو کے رہتا ہے، یہ عقیدہ تھا صحابہ کا۔ اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بھی دے دیں یہ قلعہ فتح ہوگا۔ جب صبح ہوئی اب وہ رات آرزویں کرتے رہے، یا اللہ یہ علم کل محبوب میرے ہاتھ میں دے دے۔ ان کو پتا تھا کہ جب علم جھنڈا محبوب کے ہاتھ سے ملے گا تو ربی طاقت خود ہی آ جائے گی۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب حضرات جو سرکردہ تھے حاضر ہوئے۔
سب کو امید تھی کہ جھنڈا انہیں ہی ملے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا فرمایا علی کہاں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے یہاں کسی کو بھیج کر انہیں بلوائیں۔ جب وہ آئے، یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اسی وقت آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ کوئی برکت تھی تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ لہذا اب عقیدہ رکھنا کتنا آسان ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں برکت ہے، تھوک مبارک میں برکت ہے۔ اسی برکت کے لیے تو صحابہ لڑتے پھرتے تھے یار۔ اس برکت کا عقیدہ رکھنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ تنقید کرتے ہیں برکت کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، سنیے نے اپنی طرف ٹکوسلے مارے ہوئے ہیں یار۔ یہ سخت جملے، دین بیان کرنے والے اس طرح کے جملے نہیں استعمال کرتے ہوتے۔ ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں، مولا کائنات کی آنکھ میں درد تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن ڈالا، صحابہ کہتے ہیں اسی وقت شعبے ششم ٹھیک ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی۔ ظاہر دعا اس لیے فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر مولا کائنات کی شجاعت کی صورت میں نظر آنا تھا، آگے وہ تاثیر نظر آنی تھی، تو دعا فرمائی، اس سے انہیں شفا بھی مل گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور اتنی ٹھیک ہو گئی، حدیث پاک کے لفظ ہے ایسا تھا کہ جیسے ان کو کوئی مرض ہی نہیں تھا۔ یہ لفظ حدیث کے، اتنی آنکھیں ٹھیک ہو گئی کہ ایسا کہ جیسے ان کو کوئی مرض ہی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے جھنڈا ان کو عنایت فرمایا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے، یعنی مسلمان ہو جائے۔ یہ ایک ہی رستہ ہے ان کے پاس کہ وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، پھر وہ ہمارے بھائی، پھر ہماری کوئی لڑائی نہیں ان سے، اتنا لڑوں گا ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یوں ہی چلتے رہو، جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق ہے، واجب ہے۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اگلی حدیث پاک کے اندر اس کی تفصیل آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی لوگ اگر کلمہ نہ پڑھے پھر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ یہ گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے، خاص بندے اور رسول ہیں۔ جب وہ ایسا کر لے تو انہوں نے تم سے اپنے خون، اپنے اموال بچا لیے اس کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ فرمایا کہ جنگ ہو، ان کے ساتھ لڑے، اگر وہ یہ گواہی دینے لگ جائے کہ اللہ ایک ہے، ہم دین حق پر ایمان لاتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر تو وہ درست رستے پہ آ گئے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر فرمایا ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اب اٹھا لے تاریخ، ہماری کتابیں، اسلامی کتابیں اٹھا لے، مسلمان جب بھی کسی میدان میں اترتے، مسلمانوں نے جنگ مسلط کی ہے ظلم روکنے کی بنیاد پر، یا مسلمانوں پہ تعصب کی بنیاد پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کا کلمہ پڑھ لیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیں، پھر آپ کی ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ یا پھر دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جزیہ دیں اور ہماری حکومت کے تحت رہنا پسند فرما دیں، لہذا آپ کی جان و مال کی ہم حفاظت کریں گے۔ اور اگر وہ کہیں گے کہ ہم یہ بھی نہیں مانتی ہے تو پھر مسلمان کہنے لگے آپ لوگ انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں، پھر تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی، اتنی لڑائی ہوگی کہ تم لوگوں کو سوائے ہستی سے مٹا کر اس خطے کو امن دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی اور مسلمان تحقیق کر کے اس خطے کو اوپر امن نافذ کر دیتے، اپنا امیر بٹھا دیتے، اور وہ امیر اس کے نیچے کوئی مسلمان ہو یا کافر، سب کو ریاست سکون اور امن دے دیتی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا کائنات کو بھیجا تو جو ذوالفقار حیدری اٹھی وہ امن نافذ کرنے کے لیے تھی، کیونکہ وہ لوگ شر پسندی کر رہے تھے، وہ مختلف موقع دیکھ کر مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہتے تھے، کبھی کہیں سے حملہ کرتے، کبھی کہیں سے حملہ کرتے۔ تو اس بنیاد پہ مسلمان مدینہ سے نکل کے آ گئے تھے کہ یا تم کلمہ پڑھ کے ہمارے جیسے ہو جاؤ یا پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی اور اس خطے پہ امن نافذ کر دیا جائے۔ اب اس بار امن نافذ کرنے کے لیے انتخاب مولا کائنات علی المرتضیٰ کے دستے اقدس کا ہوا اور آپ کی ذوالفقار حیدری کا ہوا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مولا کائنات اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لائے، اور وہ جو قلعہ قاموس تھا، خیبر کا قلعہ قاموس،
تو اس کے اوپر مولا کائنات آئے اور آ کر جو مرہب پہلوان تھا اس کے ساتھ آپ کا مخاطب ہوئے۔ اب وہ چند الفاظ آتے ہیں کہ وہ رجزیانہ انداز میں جو مرہب پہلوان تھا، جس کو مرہب کہتے ہیں اردو کے اندر، تو اس نے آ کر مولا کائنات کے مقابلے میں کہنے لگا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحے سے مسلح ہوں، بہادر تجربہ کار ہوں۔ جب شیر جوش مارتے ہوئے آتے اور غلبہ کرنے والے کے حملہ کو پسوا کر دیتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس میں مسلح بھی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں شیر کی طرح جب حملہ کرتا ہوں تو لوگ پسوا ہو جاتے، ڈر کے بھاگ جاتے۔ اس کی بات کا مطلب یہ، اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان میں جو سامنے آئے یہ ڈر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان لوگ ہیں۔ اگر ڈر کے بھاگنا ہوتا تو یہ تو چلے جاتے، یہ تو خیبر کے بقیہ قلعے بھی فتح کر لیے، اور اب جو تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہیں تو یہ تو اب واپس نہیں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر آپ نے بھی اشعار پڑھے۔ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، اس شیر کی طرح جو جنگلوں میں ڈراؤنی صورت یعنی باروب اور ہیبت ناک ہوتا ہے، میں دشمنان خدا لوگوں کو کشادگی یعنی بے شماری کے ساتھ قتل کرنے والا ہوں۔ میرے سامنے جب دشمن خدا آتا ہے تو کوئی رحم نہیں کرتا میں اس پر۔ کہ پھر آپس میں مقابلہ ہوا، اور وہ جو جس کے اوپر خیبر کے لوگوں کو مان تھا کہ یہ جب تک زندہ ہے تب تک ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا ایک وار بھی برداشت نہیں کر سکا۔ یہ روایت کے لفظ ہے، کہتے ہیں پھر دونوں میں تلواروں کا مقابلہ ہوا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جلدی سے وار کیا تو اس کے خود کا پتھر خود کو کاٹتے ہوئے تلوار اس کی داڑھوں تک آئی، حلق تک آئی تلوار اس کی۔ جو اس نے لوہے کا زرہ پہنا ہوا تھا نا وہ بھی کٹ گئی، اور وہ کہتے ہیں اس کے نیچے ایک پتھر تھا، جو خرد ہوتی ہے نا اس کے نیچے پتھر ہوتا، اوپر وہ لوہے کی ہوتی، وہ لوہا کٹا، وہ پتھر کٹا، اس کا یہ جو کھوپڑی کٹ گئی اور تلوار اس کے حلق تک آئی۔ یہ مولا کائنات کا ایک ہی وار تھا اور ختم ہو گیا۔ اور جب مرہب مر گیا، مرہب پہلوان مر گیا، تو اس وقت تو پھر یہودیوں کا جو زور تھا وہ سارا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آگے وہ جو پڑھا جاتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا جو دروازہ تھا جس کو 10 لوگ دھکا مار کے کھولتے تھے یا 40 لوگ اس کو کھولتے تھے یا ہلاتے تھے، وہ آپ کی ڈھال آپ کے ہاتھ سے گر گئی، اور آپ نے وہ جو دروازہ اس کو اکھاڑ لیا اور بطور ڈھال استعمال کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلائل النبوہ، میں اس سے منو آپ کو پڑھ کے سناتا۔ اگر کسی نے شان نہیں ماننی وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، بلکہ مسئلہ نہیں ہے، مرض ہے، وہ اس کا اپنا مرض ہے۔ پر علم کو یہ گالی تو انہوں نے دونوں کہیں نہیں لکھی۔ تو نہیں پڑھا تھا مطلب ان کسی کتاب چ نہیں آیا، تو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھا بھی رہے، ہماری ویڈیو سنو اور اپنے گھر میں کتابیں کھول کے پڑھ لو، اور اگر آپ کو مزید کچھ کمی نظر آئے پڑھا تو آپ تشریف لائے، بیٹھے، ہم استاد ہیں نا، آپ کو پڑھا دیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کی عظمت کی بات آتی ہے تو خارجی طبیعت کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، وہ یا حدیث کو ضعیف قرار دینا شروع کر دیتے، یا کہتے یہ تاریخی بات ہے، یا کہتے یہ کہیں آیا نہیں۔ شان علی آپ کے گلے میں آپ کی جو ہے نا وہ اڑتی کیوں ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مولا کائنات کو مولا بنایا مصطفیٰ نے اور خدا نے، تو مولا مانو، کیا مسئلہ ہے اس کو ماننے میں؟ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں نا اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور 4 کا صفحہ نمبر 325 ہے، میں منو ان پڑھ رہا ہوں۔ مولا حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے جھنڈے کے ساتھ بھیجا تو ہم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ تھے۔ جب ہم قلعے کے قریب ہوئے تو اہل قلعہ نکل آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا۔ ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مولا کائنات پہ وار کیا تو آپ کی ڈھال گر گئی، تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے دروازے کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ یہ لفظ ہے، قلعے کے دروازے کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر خیبر فتح نہیں کیا اس وقت تک یہ دروازے کی ڈھال آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی رہی۔
پھر آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 7 آدمی تھے، میں ان میں 8واں تھا، ہم نے دروازے کو پلٹنا چاہا لیکن پلٹ نہیں سکے۔ جس کو مولا کائنات اکیلے اٹھایا ہوا تھا ایک ہاتھ سے۔ ظاہر ہے ڈھال جو ہوتی وہ 2 طرح سے نہیں ہوتی، ڈھال جو ہوتی وہ ایک ہاتھ سے آپ نے اٹھانی ہوتی، دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانی ہوتی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں 8واں آدمی تھا، ہم اس کو دھکا مارنے لگے تو ہم سے وہ دھکا نہیں لگا، جس کو مولا کائنات بطور ڈھال کے استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بالکل بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت لکھی ہے، اس کے اندر عدد زیادہ بیان کی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے دن خیبر کے دروازے کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اسے صحیح کر لیا۔ اس دروازے کو بعد میں 40 آدمیوں سے اٹھانا، 40 آدمیوں نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھا نہیں سکے، جس کو مولا کائنات نے ڈھال بنایا ہوا تھا۔ یہ دونوں روایتیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے پڑھ دی۔ اب یہ کہنا کہ یہ بس یہ مفروضہ ہے، مفروضہ ہے یار، یہ ایک غیر علمی سی بات ہے، یہ ایک غیر علمی سی بات ہے، اس کا کوئی نہ عطا ہے نہ پتہ ہے، نہ کرنے والے کا کوئی علمی پتہ ہی ہے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ شجاعت تھی، خیبر کا وہ قلعہ قاموس جو فتح نہیں ہو رہا تھا وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر فتح ہوا۔ اچھا پھر یہی وہ سال تھا کہ جس کے اندر جو حبشہ چلے گئے تھے مسلمان، وہ مسلمان اس میں واپس آئے۔ یہاں پر 2 حدیثیں چھوٹی چھوٹی پڑھوں گا، آپ نے اس کے مضمون کے اوپر غور کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی حبشہ سے واپس آ چکے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر کے ماتھے کو چوما، پھر فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ مجھے خوشی جو ہے نا فتح خیبر فتح ہونے کی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ۔ آپ حضور کا پیار تو دیکھیں نا۔ تو یہ 7 ہجری کو حضرت جعفر مکہ سے ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، 7 ہجری کو جب خیبر فتح ہوا تو یہ مدینہ آئے، اور 8 ہجری کے اندر جنگ موطا کے اندر یہ شہید ہو گئے تھے۔ اچھا پھر ان کا ایک محبت بھرا انداز، آج محبت میں ہم کچھ کریں نا تو لوگ کہتے ہیں اے دکھاؤ کتنے لکھے ہے۔ محبت کا ہر عنوان دکھانا ہوتا ہے۔ چلو پھر مجھے ایک بات بتاؤ، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 378۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ پیار تھا، حضور کے کزن تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب مولا کائنات کے بھائی تھے۔ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ حبشہ سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ اکرام اور توقیر، حضور کے ادب کے اندر جیسے ہی حضور کو دیکھا تو وہ دونوں پاؤں سے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ محبت کی انتہا نہیں، یہ تعظیم کی حد نہیں ہے، کہ یہ محبت کا انداز نہیں۔ اب کون پوچھے، کوئی جا کے پوچھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اے حضور نے ادب سکھایا سی، اے کسی کتاب چاہیا ہے؟ یوں تو ہر محبت کے عنوان کے اوپر یہ سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اس بات کو یوں سمجھے، محبت کا وہ انداز جو خلاف شریعت نہ ہو، جس کے اوپر منع نہ آئی ہو، وہ درست ہے، وہ جائز ہے۔ اور جس پہ منع آ گئی ہو، جیسے دیکھیں نا محبت میں کہیں سجدہ کر دیا گیا، ایک صحابی رسول تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ لوگ وہاں کے جو دیگر ممالک کے جو بادشاہ ہیں ان کی رعایا آ کے سجدہ کرتی ہے، انہوں نے کہا پھر میرے رسول سے بڑھ کے کون ہے؟ وہ آئے اور آ کے حضور کو سجدہ کر دیا۔ یا انہوں نے ادب کے اندر یہ کیا نا، احترام میں، محبت کی فنائیت میں یہ کیا۔ یہ چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے برعکس تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادب ٹھیک ہے پر ادب میں بھی سجدہ جائز ہے نہیں۔ اب منع کر دیا کہ سجدہ کرنا محبت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا آج بھی ایسا ہی ہوگا، محبت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر ایسا عمل کہ جس کے اوپر شریعت کی منع وارد ہے وہ منع ہوگا، جس کے اوپر منع وارد نہیں وہ منع نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اسی کے اندر اور بھی چند روایات ہیں، مطلب ایک روایت ہے حضرت سلمہ بن اقوا، یہ خیبر کے موقع پہ ہوا، ان کی پنڈلی میں نا ایک زخم نشان دیکھ کر ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ زخم نشان کیا ہے؟
انہوں نے بتایا کہ خیبر میں مجھے یہ زخم لگا تھا، لوگ کہنے لگے کہ سلمہ زخمی ہو گیا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کچھ پڑھ کے مجھ پہ دم کیا، وہ کہتے میرا زخم ہی ٹھیک ہو گیا۔ آج کل لوگ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ دم پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ میں حدیث پڑھ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور آخری بات اس کے اوپر ختم کر دیں گے، وہ بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی خیبر سے واپس جا رہے تھے، خیبر سے واپس جا رہے تھے، اور یہ واقعہ پیش آیا مقام صحبہ پر۔ کس پر؟ مقام صحبہ پر واقعہ پیش آیا۔ اور جس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا، میں منو ان اس طرح پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں خطیبانہ انداز کو نہ تو پسند کرتا ہوں، میں بالکل منو ان جس طرح شیخ نے یہ لکھی ہے میں اس طرح پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب میں پڑھوں گا نا تو آپ دیکھیں گے اس روایت کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس سے کافی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ منزل صحبہ پہنچے، سیدہ صفیہ سے زفاف فرمایا اور اسی منزل میں نماز عصر ادا فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد سر مبارک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے زانوں پہ رکھا، ایک روایت میں آپ سو گئے، یہاں تک کہ وحی کے آثار نمودار ہوئے، حالت نیند میں آپ پر وحی آنے لگی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی ابھی، تو نزول وحی کی مدت اتنی طویل، یعنی وقت اتنا طویل ہو گئی کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے دریافت فرمایا، کیا نماز عصر پڑھ لی؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، تو میں نے اب یہ عصر نہیں پڑھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مناجات کی اور کہا، اے اللہ، اے رب کریم، اگر علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو آفتاب کو واپس پلٹا دے تاکہ وہ نماز عصر ادا کر لیں۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، باوجود یہ کہ آفتاب غروب ہو چکا تھا، دوبارہ طلوع ہوا، یہاں تک کہ اس کی شعائیں پہاڑوں اور ٹیلوں پہ پڑنے لگی، اور مخلوق خدا نے آنکھوں سے دیکھا، مولا کائنات نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اب جو جس طرح یہ واقعہ ہے میں نے اس طرح پڑھ دیا، اب خطبہ کرام کیسے پیش کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا، کون سی لال کتاب سے وہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو خطاب کرتے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، شیخ محقق نے فرمایا کہ حضور آرام فرمانے لگے، ایک روایت میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، لیکن آپ کو پتہ اللہ کے نبی کی جو نیند ہوتی ہے وہ بھی غفلت والی نہیں ہوتی۔ اچھا، نیند کے اندر اللہ کے نبی کو خواب ہے تو وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ شیخ موقف فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند میں تشریف لے گئے اور نیند کی حالت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آنے لگی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی کیفیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہوئے تو دیکھا کہ مولا کائنات سے پوچھا حضور نے خود کہ نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ اب اس کے اندر خطیبانہ جملے مکس کر کے بعض مرتبہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو میں خطبہ سے بھی گزارش کروں گا کہ پہلے حدیث کے منو ان لفظ پڑھے، اور جب منو ان لفظ پڑھ دے پھر اس کے مفہوم پر گفتگو کریں، تاکہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ صحیح میسیج جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے۔